مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ عمل زیرو، عمل کیا ہے؟ عمرہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے۔ میں بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ پاکستانی سب سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں، کسی نے کہا زیادہ فخر نہ کرو، کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہے؟ بولو وہ کون سا؟ یعنی یہ بھی نہیں یقین ہوتا کہ کم بخت ہی حلال پیسوں سے عمرہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ ایک مسجد کمیٹی کا ممبر پیسے کھا گیا تھا، فوراً عمرہ کرنے گیا ہے، ونس اپون اے ٹائم۔ ایک عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں۔ ایک آدمی، یہ سارے سچی مچی کے واقعات ہیں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک گھر میں کیا کہانی ہوئی، دیور اور بھابھی میں محبت ہوئی، کم بخت بھابھی کو عدالت سے خلا لے دلوایا، بھابھی کو وہی ایک طرفہ خلا، علماء فتویٰ دے رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ خلا نہیں ہے، نہیں کوئی مطلب، اور بھابھی صاحبہ کی بھی سیٹنگ ہوئی دیور کے ساتھ، اور بڑا بھائی بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یار یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی اطلاع ملی، ہم نے بھی ان کو سمجھایا یہ وہ۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھائی وہ ہیں کہاں دونوں؟ کہہ رہے عمرے پہ گئے ہوئے۔ دیور بھابھی کو پٹا کے عدالت سے خلا، ایک تو پٹانا کل عدم کہہ رہا ہوں، پٹانا کتنا بڑا جرم ہے یار۔ اپنے تم اب اس بھائی سے تم کس منہ سے ملو گے؟ تو جہنم کی کسی عورت کو پٹانا، شادی شدہ، یہ تو ہے ہی جرم، لیکن یار اپنے سگے بھائی کے دل پہ تم نے آرے چلا دیے۔ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے دونوں، ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا، اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے بھائی بہنوں کا اور بھائیوں کا آپس میں، ایک ہی بلڈ سے دونوں کی تعمیر ہوئی ہے، ایک ہی کئی سالوں تک بستر پہ اکٹھے سوتے ہیں، ایک ہی ماں سے پٹتے ہیں بچپن میں، ایک ہی ماں سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، ایک ہی ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھاتے ہیں کئی سال، ایک ہی ماں کی ہاتھ کی روٹیاں کھاتے ہیں، ایک ساتھ اسکول جاتے ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ یار ایک عورت کے لیے، وہ قربان۔ جو آدمی ہوس کا مریض ہے نا، اپنی خواہشات کو لگام نہیں دیتا، اس سے کبھی کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی۔ اگر عشق ہو بھی گیا تھا، کہتا بھائی یہ مجھے اپنی چاہت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس ختم، اس کو کچلنا ہے، ختم کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا کام عدالت کا خلا یک طرفہ، وہ عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے بیٹھی ہوئی ہیں، عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ مرد نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی فاحشہ ہے، عدالت کی پیشانی پر دو لکیریں بھی نہیں آتی۔ بیوی سے عدالت پوچھے گی رہنا ہے یا نہیں رہنا، وہ کہے گی نہیں رہنا، یہ لو خلا کی ڈگری۔ تو شوہر جج ہے آج کل، ہم لوگ شوہر نہیں ہیں، کیونکہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جج کے پاس۔ تو شوہر تو وہ ہو گیا نا۔ تو میں یہ کر رہا ہوں، جو چور ہوتا ہے پہنچ جائے عمرہ کرنے، چوری کے پیسوں سے پہنچ جائے گا۔ تو اصل اسلام چاہ کیا رہا ہے؟ آپ کے دل سے دولت کی محبت نکالنا چاہ رہا ہے، اور وہی کہ اسی پہ آپ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کو کیا کرو؟ خرچ کرنے سے دل سے محبت نکلے گی، اللہ پہ اعتماد آئے گا، توکل آئے گا۔ بھائی پیسے سے نہیں ہوتا، ہوتا کس سے؟ اللہ سے۔ دیکھو اتنا کھلا دیا پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ انسان۔ انسانیت کا خیال کرو، انسانیت کا خیال کرو۔ اس پہ ساری دنیا متفق ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ لیکن خدا کی قسم انسانوں کے حقوق کا جتنا خیال اسلام کر رہا ہے نا، اتنا غیر مسلم سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے انسانوں کا خیال کرو، تو مطلب بات کرنے سے پہلے تھینک یو، اور بات کے آخر میں تھینک یو، مسکرا کے۔ اوورٹیک نہ کرو، کوئی تمیز سے ٹریفک چلاؤ، گاڑی چلاؤ، بس سب کا لوگ سب کیا کریں؟ ایک دوسرے کا خیال کریں، چوری نہ کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں وغیرہ وغیرہ۔ اسلام اس کو نہیں کہتا، اسلام اس سے آگے کی باتیں کرتا ہے۔ پہلی بات تو اسلام کہتا ہے سارے انسان برابر نہیں ہیں، یہ بات ہی غلط ہے کہ سب انسان ایک جیسے، نہ، تمہارے لیے جو تمہارا جتنا قریبی ہے اس کا حق دوسرے سے زیادہ۔ یہ بات غیر مسلموں میں بولو نہیں۔ کتنی عجیب آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی یہ آیت جو ہے نا، آج جا کے ترجمہ پڑھیں اس کا، 5ویں پارے کی
آیت ہے یہ سورہ نساء میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس میں اللہ نے سارے انسانوں سے ہٹا کے ان چند لوگوں کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ ان کے حقوق کو فوکس کرو پہلے، اور کیسے کرو وہ اگلی آیت نے بتایا۔ تو سب سے اچھا ان میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اللہ کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ، ابا اور اماں کے ساتھ احسان۔ احسان کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی پیدا کرو، اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ کہیں یہ باپ اور ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے بلکہ بولو نا بہت اچھا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اللہ کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہے، قرابت دار رشتہ دار۔ تو کیا مطلب؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جس کا رشتہ جتنا قوی اس کا حق اتنا بولو زیادہ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو تمہارے قریب رہتا ہو، یعنی رشتہ داروں کے بعد سارے انسانوں کو اللہ ایک طرف کر رہا ہے۔ پہلے بھائی ریلیشن قائم کرنا ہے نا، آج کل وہ ہو رہے ہیں ریلیشن شپ میں ماسٹر کر رہے ہیں لوگ، حقیقت بتا دو کہ ماسٹر کر رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، یعنی ریلیشن کیسے رکھنا ہے۔ ان کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھ لیں، 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بتاتا ہے کہ کس کا حق پہلے ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا، پھر قرآن کس کا کہہ رہا ہے؟ والدین کا، پھر رشتہ داروں کا، رشتہ دار میں جو جتنا قریبی اتنا ہی زیادہ۔ پھر اچھا ماں باپ رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں، لیکن ان کو الگ سے بیان کیا بھائی وہ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو عام رشتہ داروں میں لے آؤ، بہن بھائیوں کی طرح ان کو سمجھنا شروع کر دو، یا اولاد کی طرح، یا بیوی کی طرح، یا ساس سسر کی طرح۔ نہ اللہ کے بعد وہ سب سے زیادہ فوکس انہی کو کرنا ہے تم۔ پھر قرآن کہہ رہے وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پھر وہ پڑوسی جو اس کی نسبت دور ہو، یعنی ایک شخص دوسری گلی میں رہتا ہے اور ایک آپ کی گلی کے کارنر پہ رہتا ہے، تو اسلام کہہ رہی ہے جو آپ کی گلی کے اگرچہ کارنر پہ آپ کے گھر کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا حق دوسری گلی والے سے، کیونکہ یہ اس کی نسبت آپ کے قریب ہے، پڑوس میں آپ کے۔ پھر جو دوسری گلی میں رہتا ہے آپ کی گلی کے ساتھ، اس کا حق دوسرے محلے والے سے بولو زیادہ۔ پھر جو آپ کے شہر میں رہتا ہے اس کا حق دوسرے شہر والے سے، اور یہ جب ہوگا جب کمپٹیشن ہو جائے آپس میں۔ مثال کے طور پر دوسری گلی سے ایک بوڑھے میاں آ رہے ہیں کوئی وزن اٹھاتے ہوئے، صحیح ہے نا، آپ کو ترس آیا کہ یار ان بزرگ سے اٹھایا نہیں جا رہا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا جو پڑوس میں رہتا ہو لیکن گلی کے نکڑ پہ رہتا ہو اس کا حق پہلے ہے، یہ دوسری گلی والے کا بعد میں، لہذا ویٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسری گلی میں رہتا ہے یہ دوسرے محلے کی نسبت بہرحال آپ کا پڑوسی ہے۔ ہاں جب ٹکراؤ ہو جائے، ایک بزرگ وہ ہیں جو آپ کی گلی کے نکڑ پہ رہتے ہیں، وہ وزن تھیلا آٹے کا تھیلا اٹھا کے جا رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو دوسری گلی میں رہتے ہیں، تو آپ دونوں تھیلے تو نہیں اٹھا سکتے نا، ورنہ پھر آپ کو کون اٹھائے گا جب آپ لیٹ جائیں گے۔ تو ایسے موقع پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ جو اپنے گلی کا بوڑھا ہے اس کا حق بولو پہلے، اور اگر وہ ہے دوسری گلی کا مگر آپ کا بھائی ہے تو پھر اس کا حق پڑوسیوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ پورا اصول بیان کر دیا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ قرآن کہہ رہے پڑوس میں تو نہیں ہے لیکن آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے آپ کے ساتھ صبح و شام، یا کسی بھی طرح سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں تمام لوگ آ گئے، آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں اس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ ہی کے آفس میں بیٹھتے ہیں اسی کمپنی میں، لیکن ایک لڑکا ہے وہ جو آپ کے کمرے میں بیٹھتا ہے، دوسرا جو دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے۔ تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس سے بھی زیادہ، سمجھ رہے؟
آپ کا کلاس فیلو ہے, ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں, ان کا حق دوسروں سے زیادہ, اور ایک جو آپ کے ڈیسک پہ آپ کی تپائی پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب بھی میں یہ بتاتا ہوں, مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھا کرتے تھے. ہماری خونی جنگیں ہوتی تھیں اس پہ کہ یہ موٹا یہ اتنی جگہ گھیر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہوتا تھا. پھر ہم لکیریں کھینچتے تھے کہ ادھر سے ذرا سا ادھر آیا نا پھر دیکھ, یوں کر کے اس کو مارتے تھے نا ادھر ادھر. اگر ہم نے یہ پڑوسیوں کے حقوق اس وقت پڑھے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں یار, میں تھوڑا سمٹ جاتا ہوں, تو بیٹھ جائے آرام سے. جب ہم یہ پیشکش کرتے تو اس کو بھی خیال ہوتا کہ نہیں یار یہ جگہ تو تمہاری بھی ہے. تو 5 سال 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک, کیونکہ 5ویں کلاس تک تو ہر ایک کی الگ الگ چیئر ہوتی تھی, 6ٹھی اور 10ویں تک جو ہے نا ایک ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھتے تھے. تو ہم لکیریں کھینچتے تھے ایسے کر کے نا, یہ دیکھ رہا ادھر سے اتنا شلوار کا پلو یہاں آ گیا نا, اس کی کوئی پینٹ وینٹ یہ ہٹا دو, میں نہیں ہٹاؤں گا تو خود ہی ہٹائے گا. یہ بچوں میں ہوتا ہے. ہم نے تو اسی طرح گزارا کیا, پتہ نہیں آپ لوگ کا کیسے سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ہٹا دو, وہ کہہ رہے نہیں ہٹا رہا, کیا کر لے گا, پھر یوں کر کے مارا اس کو, نہیں پھر یوں مار رہا ہے, پھر ڈیسک اٹھا کے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, کھڑکیوں سے بھاگ رہے ہیں. انجوائے کیا یار ہم نے بڑا ٹائٹ. پڑھائی کے علاوہ الحمدللہ دنیا کا ہر کام ہو رہا ہوتا. پھر اسکول ٹیچر آئے, وہ کہنے لگے, وہ پڑھاتے بھی عجیب اسٹائل میں تھے. کچھ ہوتے ہیں اچھے ٹیچر, اکثر تو بیچارے ایسے ہی چلا رہے تھے اس دور میں. آپ کا پتہ نہیں بھائی, بہت اچھا ہو گیا ویسے, کیونکہ اب اللہ کا خوف لوگوں میں پہلے سے زیادہ ہے. لیکن اب تو لوگ عمرے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والجاری ذی القربا والجار الجنب, جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا مسافر, جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ آپ نے اکرام کرنا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرو, اکرام. یہ اصل مقصد نہیں تھا میری یہ آیت, یہ تو میں تمہید کے طور پہ بتائی. آگے اصل بات شروع ہوتی ہے. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ لا ہاں پھر آگے مزید بھی ہے, وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحت اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے ساتھ؟ ہاں, والجار ذی القربى والصاحب بالجنب وابن السبیل والجار الجنوب والصاحب بالجنب. والجار الجنوب کا مطلب دور کا پڑوسی, والصاحب بالجنب جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے, کوئی بھی ہو. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ملکت والصاحب بالجنب وابن السبیل, اور مسافروں کے ساتھ. بتاؤ ہمارے ہاں جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے, اسے ٹیکسیوں کے ریٹ معلوم نہیں ہے, اسے نہیں پتا خربوزے کے ایکچوئل ریٹ مارکیٹ میں چل کیا رہے, تو اس کے ساتھ طبیعت سے برا سلوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ تھوڑے دنوں میں خود خربوزے جیسا بن جاتا ہے, اس کا منہ ایسا ہو جاتا ہے بیچارے کو. اتنا دھوکہ دیتے ہیں, پتہ چل جائے کہ یہ اجنبی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, مسافر کے ساتھ اچھا سلوک, اور وما ملکت ایمانکم, اور غلاموں کے ساتھ جو ماتحت غلام ہیں. غلام بھی آ گئے اس میں, اور جو آج کل ملازمین آپ کے گھر میں ماسیاں کام کر رہی ہیں یا آپ کے نوکر چاکر, سب آپ کے ماتحت ہی ہوتے ہیں, سارے اس میں آ گئے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخیاں بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس کا جوڑ کیا اس سے, اللہ کہہ رہے ہیں ان سے اچھا سلوک کرو, اور اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے ساتھ وہی برا سلوک کرے گا جس میں تکبر ہوگا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, بولو, بڑا. کہتے یہ پڑوسی کون ہے, یہ کیا ہے, یہ ماتحت کیا ہے, یہ تو میرا ملازم ہے, یہ مسافر کیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں, الذین یبخلون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں, یعنی پیسے خرچ نہیں کرتے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہ جو اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے یہ سخی لوگوں کو دے رہا ہے, کنجوسوں کو نہیں دے رہا. تو اس سے اچھے سلوک کی ڈیفینیشن بھی سامنے آ گئی کہ اچھے سلوک کا مطلب ہے پیسے دو ان کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. اچھے سلوک کا مطلب صرف مسکرانا نہیں ہے, اصل کیا ہے, ان میں جو ضرورت مند ہو اس کے ساتھ پیسوں کے ذریعے تعاون کرو. اللہ نے تمہیں پیسہ دیا تو ان کے ساتھ تعاون کرو, کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اس کا مطلب تم میں تکبر ہے. تکبر کیوں آیا؟ تم اس پیسے کو اپنا کمال سمجھتے ہو, اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے, یہ تکبر ہے. اور فخورہ کا مطلب شیخیاں بگاڑتے ہو, میں نے کمایا, میرا پیسہ, یہ غریب لوگ.
ان کے تو قابلیت ہی نہیں ہے تبھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جس میں تواضع ہوگی وہ شیخی نہیں بھگارے گا, کہے گا میرے پاس پیسہ ہے لیکن ہم تو اناڑی لوگ ہیں, اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا. تو اب کوئی مجھے بھوکا مرتا ہوا نظر آئے گا, بھائی میرا کون سا اپنا پیسہ ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, تو مجھے تو اس بھوکے کا خیال کرنا ہے, مجھے تو پڑوسی کا خیال کرنا ہے, مجھے تو والدین کا خیال کرنا ہے. یہ اللہ نے مجھے دیا ہی والدین کے لیے, ان پہ خرچ کرنا ہے میں نے, میرا تھوڑی ہے, تو اللہ کا دیا ہوا ہے. جو شیخیاں بھگارنے والا آدمی ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہے وہ اس صورت میں کرے گا یراؤن الناس. آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, وہ کریں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں گے. اللہ کے لیے کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. اللہ کے لیے وہی کرے گا جس کے دل میں تواضع کہ یہ میرا پیسہ میرا نہیں ہے, میرے اندر تو قابلیت نہیں, میرے سے زیادہ قابل لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں کوئی قابلیت نہیں, اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی بات جہاں بھی قرآن کرتا ہے تو قرآن کا سب سے پہلے فوکس ہوتا ہے کہ ان پہ کیا کرنا ہے, پیسہ. اور آج مسکرانے کے لیے جتنے دانت نکلوا لو ان کے منہ سے, پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں بار بار لبرل لوگوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا, جو جتنے یہ پڑھے لکھے دنیا دار لبرل لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, اللہ کی قسم ان کے دنیا کے مذہب کرکرے ہوتے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں کبھی مولویوں کے گھروں میں آ کے دیکھو کتنا سکون والا ماحول ہوتا ہے, الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. کبھی دینداروں کے جو دین کی طرف منسوب ہے کتنا سکون. ابھی ایک کیس سامنے آیا, ایک پولیس والے کا انتقال ہوا لاہور میں. ہمارے دوست نے بتایا اتنا پیسے والا, اس نے اپنے بیٹے کو گاڑی خرید کے دی, ایک کو اچھا موبائل دیا, اچھی مہنگی گاڑیاں دی. اللہ کی قدرت کرونا ہو گیا اس کو, یا کوئی اور بیماری ہو گئی, علاج پہ 30-40 لاکھ روپے خرچہ آ رہا تھا. بیٹوں نے خرچ, ڈاکٹروں نے کہا بھائی پیسے تو, انہوں نے کہا نہیں ہے, یہ گاڑیاں بیچو, موبائل بیچو. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں بیچ سکتے. جب آپ اپنے بچوں کو اللہ نہیں سکھاؤ گے نا تو آپ ان کو جتنا پیسہ دو گے یہ ہوس کے مریض بنیں گے, کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کو کھلا کھلا کے نفس پرستی میں ڈال دیا. اب یہ خواہشات کے خلاف کبھی بھی نہیں چلیں گے. اللہ کے لیے قربانی تو دور کی بات, یہ جس باپ کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ ہمیں دی, اس کے لیے بھی نہیں دیں گے یہ. اور یہ صرف ان کا نہیں ہے, تو بہت لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ یار ابا 40 لاکھ 50 لاکھ گاڑی کیوں بیچو بھائی, مرنے تو مر گیا وہ بیچارہ. حالانکہ جو چیز باپ نے دی ہو وہ تو انسان پہلے لا کے پیش کرتا ہے, ابا میرے کہاں سے آ گئی یہ گاڑی, یہ میرا موبائل کہاں سے آ گئی, یہ تو آپ کا ہے. آپ 40 کی بات کرتے ہو, 80 خرچ کریں گے, ادھار لے لے کے خرچ کریں گے. تو محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, لیکن انہی بچوں سے آپ انسانی حقوق پر تقریر کرواؤ تو 2 گھنٹے سے کم میں چپ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا. ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے ہو سکتا ہے صدر بنے ہوئے ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیا بنے ہوئے ہوں, صدر بنے ہوئے, اور کوئی چیئرمین بنا ہوا ہوگا. جو ویمن رائٹس کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا, اکثر اپنی بیویوں کا خرچہ بولو نہیں اٹھا. گھروں میں جا کے دیکھو پتہ چلے گا آپ. ویمن رائٹس, ویمن رائٹس, خود شادی بھی نہیں کرتے ان میں اکثر لوگ. کیا بھائی ٹینشن کون اٹھائے ساری زندگی کی, کام نکالو, پتلی گلی سے نکلو. لیکن آپ ویمن رائٹس کا چیئرمین بنا دو تو دیکھو بنا ہوا ہوگا ایسا ہی آدمی. تو ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی باتیں پھینکنا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے رہو پھینکتے رہو. قرآن کہہ رہا ہے روکڑا کتنا خرچ کر رہا ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ جان مسکرانے میں جان نہیں نکلتی. جان کب نکلتی ہے, ایک تو وہ لطیفہ ہے نا جس میں جان نکلی تھی, وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے. گھر پہ تھے نا وہ, ابا نے نہیں اماں نے پوچھا بیٹے سے, بیٹا تم اسکول میں اسلامیات بھی پڑھ رہے ہو, یہ بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے. یہ بچے بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یہ راز فاش کر دیتے ہیں ان کو بھولے بھالے پن میں. یہ بتا دوں بچوں سے بہت ہوشیار کو بھولے بھالے پن میں نا یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ گھر سے باہر آؤ, نوک کرو کسی کا دروازہ, تو بچہ اب بول دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہے. بچے بہت خطرناک. تو ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا, بیٹا بتا جان کہاں سے نکلے گی, یعنی منہ سے نکلے گی, آنکھوں سے نکلے گی, یا کیسے نکلتی ہے. اس نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے جان. وہ حیران کہ جان کھڑکی سے کیسے. تو کہتا ہے امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو پڑوسن آتی ہیں انٹی ہمارے گھر میں, جیسے ہی آپ آنے والی ہوتی ہیں تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. ابو فوراً کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جا.
تو یہ لفظ اس نے اتنا سنا تھا, اس کا خیال تھا کہ جان ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے, کھڑکی سے نکلتی. بھائی ویڈیو نہیں بناؤ, ہیلو, بالکل سختی سے پابندی ہے. تو اصل جو جان نکلتی ہے نا انسان کی, وہ روکڑا خرچ کرنے سے نکلتی ہے. اور قرآن ساری ترغیبات کس پہ دے رہا ہے؟ پیسے دو, پیسے خرچ کرو, ماں باپ پہ, بہن بھائیوں پہ, ماتحتوں پہ, پڑوسیوں پہ, اور دور کا پڑوسی, قریب کا پڑوسی, ماتحت غلاموں پہ. آپ ماتحتوں پہ کیسے خرچ کریں گے؟ ارے تیری تنخواہ بنتی ہے 20,000, چل 5,000 میری طرف سے کیا ہے, گریوی دے دیا کرو یار. جب اللہ نے اتنا بڑا اسٹیٹ بنایا ہے آپ کو, آپ کے لیے 20-25 کی کیا ویلیو ہے یار؟ یہ آج گھر میں پھل آئے ہیں, ہم تو کھاتے رہتے ہیں, یہ اٹھا کے اپنے ماتحتوں کو دے دو, وہ تم لوگ کھا لو. فیکٹریوں کے مالکان نے ایسا نچوڑا ہوا ہوتا ہے نا. تنخواہیں کیسی ہوتی ہیں؟ 25,326 روپے. ابے 26 کو پورا ہی 100 کر لے یار. بھائی ایک آدمی نے مجھے بتایا, میرے فیکٹری کا مالک مجھے تنخواہ دیتا تھا 20,256. کہتے ہیں, میں نے کہا یا تو یہ 256 ختم کر لے, مجھے نہیں چاہیے, پورے 20,000 دے دے, یا اس کو 500 کر دے پورا. لیکن نہیں, 1 روپے نہیں بڑھائے گا وہ. حالانکہ اس میں اپنا فائدہ ہے. آپ اپنے ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ دیتے رہو,